بہن کی مرحومین مرحومات کے لیے تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ واحاط بکل شیء علم وہو فی مکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبہت علیہ الخفیات ولم یخف علیہ المکنونات قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح رب الجنۃ والناس الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتہی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على إمام زماننا هذا روحی وارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا واللعنۃ الدائمۃ الازلیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صلوات علی محمد مومنین جو پیچھے تشریف فرمائیں آگے تشریف لیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول برقرار رہے۔ درود پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ مل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ کرنا مل کے رحمت سے۔ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور میرے نوجوان دوستوں، اس متبرک اور بابرکت مجلس سے عزا کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور اس تیسرے سورہ کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو چوتھے سپارے کے آغاز کی آیت ہے۔ توجہ ہے جی بھائی جان، چوتھا سپارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ارشاد پروردگار ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ خدا کہتا ہے تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی
محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ بھائی جان تھوڑا سا جاگیے گا، پڑھ لکھے دوست تشریف فرمائیں، خصوصی توجہات کا طلبگار ہوں، بزرگان تشریف فرمائیں۔ آیت کا ترجمہ پھر سماعت فرمائیں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو اور نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، یعنی جب تک تم انفاق نہیں کرتے راہ خدا میں اپنی محبوب چیزوں کو، اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ یعنی حقیقت نیکی کو اللہ نے سمرائز کیا ہے انفاق میں، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، وہی حقیقت نیکی کو درک کرتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائیان تھوڑا سا جاگے گا۔ اس آیت کو اور اس کے ترجمے کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ میں ایک اور آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اور یہ آیت مجیدہ ہے سورہ بقرہ کی، 189 نمبر آیت ہے، یہ 2 نمبر سورہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بھائی جان توجہ کیجئے گا، خدا فرماتا ہے لیس البر بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ توجہ، خدا فرماتا ہے یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی طرف سے دیواریں پھلانگ کے داخل ہو جاؤ۔ نہیں، میرا ساتھ دیں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا بھائی جان، مجھے احساس ہو کہ میں بات سمجھا کے آگے جا رہا ہوں۔ سورہ نساء میں خدا نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، اور سورہ بقرہ میں اللہ نے نیکی کے متعلق فرمایا کہ لیس البر بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ نیکی نہیں ہے کیا جی کہ تم گھروں میں پچھلی طرف سے دیواریں پھلانگ کے داخل ہو جاؤ۔ خدا ہے، قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، میں صاحبان علم سے مخاطب ہوں۔ خدا کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھواڑے سے پچھلی طرف سے دیواریں پھلانگ کے داخل ہو جاؤ۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر، آپ کا چھوٹا سا امتحان بھی ہو جائے کہ اہل مطالعہ ہیں میرے سامنے، صاحبان دقت ہیں، کہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں دیواریں پھلانگ کے آ جاؤ۔ قرآن مفروضوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن فرضی باتوں پہ بات نہیں کرتا۔ بھائی کسی کو تو عادت ہوگی، بھائی صلوات پڑھ لیں سارے حضرات مل کے محمد۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ کسی کو تو دیواریں پھلانگنے کی عادت ہوگی، اور اس کے ماننے والے اسے نیکیاں بھی سمجھتے ہوں گے۔ نا میرا ساتھ دیں، آپ متوجہ نہیں ہیں۔ اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے اس کو نیکی بھی سمجھتے ہوں گے، تو خدا فخریہ بیان بھی کرتے ہوں گے۔ تو خدا نے انہی کی زبانوں کو یہ کہہ کر بند کیا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں دیواریں پھلانگ کے آ جاؤ۔ تو پھر نیکی کیا ہے؟ خدا کہتا ہے نیکی تو یہ ہے کہ تم متقی بنو۔ اس کا مطلب ہے جو دیواریں پھلانگتے ہیں وہ متقی نہیں ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی جان توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی دیواریں پھلانگنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے آج کل کے دور میں بھی، توجہ ہے یا نہیں؟ خدا فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے، لیس البر بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں پچھلی طرف سے دیواریں پھلانگ کے داخل۔ خدا کہتا ہے پھر نیکی کیا ہے؟ خدا کہتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بر کہتے ہیں نیکی کو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى،
नेकी तो ये है कि तुम मुत्तकी बनो। मेरी तरफ देखना। फिर नेकी क्या है भाईजान, सार उठाइएगा। फिर नेकी क्या है? बड़ी लतीफ़ ताबीर अगर आपने तवज्जो फरमाई, खुदा ने बड़ी लतीफ़ ताबीर दी। और वो ताबीर ये क्या है? खुदा कहता है वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा, भाई घरों में दरवाजों से आना नेकी है। नाना मेरा साथ दें जो सर हिला रहे हैं, भाई मेरा साथ दीजिएगा। भाई दरवाजों से आना शाह जी नेकी है। वातुल, खुदा कह रहा है वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, के घरों में जब भी दाखिल होना, दरवाजों से दाखिल होना, सलामती हो। जो दरवाजों से दाखिल हो वही नेक है, जो दरवाजों से दाखिल ना हो वो नेक नहीं है। तवज्जो कीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि घरों में दरवाज़ों से दाखिल होना ही नेकी है, और नेक भी वही हैं जो घरों में दरवाज़ों से दाखिल होते हैं। अब सारे उठाइएगा। कुरान मजीद के मुफस्सरे हकीकी को मुस्तफ़ा कहते हैं। जो हकीकी कुरान की तफसीर करता है, शायद रसूलुल्लाह के ज़हन अथर में यही कुरान की आयत हो, तो नबी मुकर्रम ने इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए बयान फरमाया हो कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाब। सलवात पढ़ ले सारे हजरात मिल के बुलंद। तवज्जो है या नहीं है? इसी आयत को ही मद्देनजर रख के शायद रसूल ने यह फरमाया हो कि अना मदीनतुल इल्म, भाईजान, व अलीयुन, बेटा बात समझ आ रही है? अलीयुन, कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, और घरों में दरवाज़ों से दाखिल होना नेकी है। नाना अगर आप सर हिला के सुनेंगे तो मैं जुमला अदिया नहीं करूँगा, थोड़ा सा मेरे साथ बोलिएगा। इसका मतलब ये कि नबी ने मदीनतुल इल्म के बाब अली को करार दिया, तो खुदा ने कहा दरवाज़ों तक आना नेकी है। इसका मतलब ये है कि जो अली तक आए वो बस अली तक नहीं आया, वो नेकियों तक आ गया है। जो अली से दूर है वो बस अली से दूर नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जो अली से दूर है वो सिर्फ मौला अली से दूर नहीं है, वो नेकियों से दूर है। नेक बंदा बनता ही नहीं है जब तक वो दरवाजे तक ना आ जाए। कुरान कह रहा है। भाईजान इतनी हदीस तो आपने सुनी है, क्यों जी शाही साहब? अना मदीनतुल इल्म बोले वाली उन बाबू कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। नबी ने यहाँ हदीस ख़त्म थोड़ी की ना, हदीस के जुमले आगे भी, हदीस के अल्फाज आगे भी सुनेंगे। क्या अल्फाज हैं? रसूल फरमाते मन अरादल इल्मा फ़अत मिनल बाब। अब मैं जुमला हदिया करूंगा। रसूल फरमाते जो इल्म चाहता है वो दीवारें फलांग करना आए, वो खिड़कियों से ना आए। भाई अहले मुताले अहले दिक्कत, वो रोशनदानों से ना आए। रसूल फरमाते वो दरवाजे से आए। दरवाजे से आने वाले को ही इल्म मिलता है। जो अली से दूर है वो इल्म से भी दूर है, वो नेकियों से भी दूर है। तवज्जो है या नहीं? आप भाईजान मौला की इस फजीलत को बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। मैं एक हदीस और नकल करता हूँ, सुनेंगे? मैं हदीस पढ़ के फिर मौला की एक और अजमत हदिया करता हूँ रसूलुल्लाह की हदीस से। इसको बड़े बड़े उलमा ने लिखा है। भाईजान मेरी तरफ देखिए, हदीस सुनेंगे। रसूल फरमाते मन ज़करा फजीलतन मिन फ़ज़ाइल अली इब्ने अबी तालिब मुकिर्रन बिहा गफ़र अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र। अब तो मेरा साथ देंगे सारे। रसूल फरमाते हैं कि जो मेरे भाई अली की फजीलतों में से किसी एक फजीलत का जिक्र करे, अल्लाह उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दे।
ہائے ہائے بھائی حدیث ہے، یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ جو میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے، لیکن ایک شرط رکھیے، مقرن بہا، اس فضیلت پر دل سے ایمان بھی رکھتا. نہیں، آپ مجمع میرے ساتھ نہیں ہیں. مقرن بہا کی حدیث ہے کہ اس حدیث پر ایمان بھی رکھتا ہو. ایمان رکھتا ہو تو کیا کرے گا خدا؟ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. بھائی جان، میں اسی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا. یعنی گویا کہ نبی مکرم یہ فرما رہے ہیں کہ تنہا استغفر اللہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، علی علی کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے. بھائی صلوات پڑھے عظمت امیر المومنین. ایک مرتبہ درود اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. سارے مل کے پڑھیں. توجہ ہے؟ صاحبان علم، صاحبان دقت تشریف فرما ہے. ایک اہل سنت عالم ہیں، میرے دوست، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات بڑی شد و مد سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم علی بابا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. رسول اللہ نے یہ جو کہا ہے علی بابوہا، اس سے مراد مولا علی تھوڑی ہے. بھائی جان توجہ ہے؟ بھائی جان ناراض تو نہیں بیٹھے؟ تھوڑا سا جا کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آئیں. بھائی علی کے ذکر سے ہی تو چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی علی کا ذکر ہی تو مومن اور منافق کی پہچان ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جبر مشیت ہے، یہ جبر مشیت ہے. چلے میں ایک جملہ کہہ ہی دوں. یہ میں نے بہرحال بحریہ ٹاؤن میں بھی دوران عشرہ کہا تھا، اور آغا جی نثار حویلی میں بھی جو مرکزی عشرہ ہے اس میں بھی میں نے غالباً 6 محرم کو یہ جملہ کہا تھا. تو آپ کی سماعتوں کی نظر بھی کر دیتا ہوں کہ چہرہ نہ محبت کرتا ہے نہ نفرت کرتا ہے، دل محبت کرتا ہے اور دل ہی نفرت کرتا ہے. چہرہ اس کی ترجمانی کرتا ہے. میرا ساتھ دیجیے بھائی جان، شاہی صاحب، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی محبت کا مسکن بھی دل ہے اور نفرت کا مسکن بھی، بولے میرا ساتھ دیں، دل ہے. دل محبت کرتا ہے اور دل نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. چہرہ اس کی ترجمانی کرتا ہے. چہرہ ترجمان ہے. یعنی کسی کے لیے اگر آپ کے دل میں محبت ہے، وہ سامنے آئے گا تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی سے بغض ہے، کسی سے نفرت ہے، تو چہرے کی رنگت بدل جائے گی. سر اٹھائیے گا. دل محبت کرتا ہے اور دل ہی نفرت کرتا ہے. اب میرا ساتھ دیجیے گا، اگر بات عین حقیقت ہو تو میرا ساتھ دیجیے گا. جبر مشیت یہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ جبر ہے، مشیت کی طرف سے یہ جبر ہے. قبلہ کیا؟ کہ کسی کی بھی محبت یا نفرت کو آپ دل میں چھپا سکتے ہیں سوائے علی کے. نہیں میرا ساتھ نہیں دے رہے آپ. میرا ساتھ دیں اس جملے پر، میرا ساتھ دیں. کسی سے بھی اگر آپ کو محبت ہے یا کسی سے آپ کو خدا نخواستہ نفرت ہے، تو اس کی محبت یا نفرت کو آپ دل میں چھپا سکتے ہیں. یعنی کوشش کر کے آپ چاہ کر اس کی چہرے پر محبت یا نفرت کو نہ لانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کی محبت کو دل میں چھپا لیں یا بغض کو دل میں چھپا لیں. اختیار ہے سوائے علی کے. نہیں میرا ساتھ دیجیے گا. خدا کی قسم یہ جبر مشیت ہے کہ مومن علی سے محبت نہیں چھپا سکتا اور منافق علی کا بغض نہیں چھپا سکتا. محبت بھی چہرے سے پتہ چلتی ہے اور علی کا بغض بھی چہرے سے پتہ چلتا ہے.
ایسا ہے یا نہیں؟ بولے ایسا ہی ہے بھائی. ایک آپ کی بات میں آپ کو کیا بتاؤں، خود اصحاب پیمبر یہ کہتے ہیں، خود اصحاب پیمبر یہ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ رسول میں بھی منافقوں کو علی کے ذکر سے پہچانا کرتے تھے. کیسے؟ جب علی کا ذکر کرتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا مومن کون ہے، منافق کون ہے. تو علی کا ذکر جبر مشیت ہے یا نہیں؟ مومن محبت نہیں چھپا سکتا. دیکھیں میں نے علی کا ذکر کیا، آپ کے چہرے سب کے کھل گئے. یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور ایک جملہ اور سن لیں پھر میں اس حدیث کی طرف جاتا ہوں. اور وہ بھی جملہ میں نے کہا عشرہ اولیٰ میں ہی جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں کہ عجیب ذات ہے بھائی جان مولا علی علیہ السلام کی. عجیب ذات ہے کہ بھائی جان میرے صاحب توجہ کیجئے گا کہ مولا علی کی محبت بھی جلاتی ہے اور مولا علی کا بغض بھی جلاتا ہے. بھائی جان اتنے مطالعے کے بعد میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ بڑے آرام سے سن رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام کی محبت بھی جلاتی ہے اور مولا علی علیہ السلام کا بغض بھی. عجیب بات نہیں ہے؟ یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں ممبر پر کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت بھی بھائی جان جلاتی ہے اور بغض بھی جلاتا ہے. سوال کریں کیسے؟ بھائی جان دعویٰ کیا ہے، دلیل دوں؟ سار اٹھائیے گا. شاہی صاحب قبلہ، مولا علی کی محبت مومن کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. نانا محسوس کریں اس بات کو تو میں بات آگے بڑھاؤں. سلامتی ہو جی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مولا علی علیہ السلام کی محبت مومن کے گناہوں کو جلاتی ہے. حدیث ہے رسول فرماتے حب علی یأکل الذنوب کما تأکل نار الحطب. علی کی محبت مومن کے گناہوں کو ایسے جلاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی. جلاتی ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے مولا علی کی محبت بھی جلاتی ہے اور بغض جلاتا ہے. اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی محبت مومن کے گناہوں کو جلاتی ہے اور بغض منافق سمیت اس کی نیکیوں کو جلا دیتا. صلوات پڑھے محمد و آلہ. توجہ ہے یا نہیں؟ سلامتی ہو. یعنی یہ ذات امیر المومنین، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں مولا کی محبت کو رکھا ہے. واقعاً اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور شکر ہونا بھی چاہیے. ابھی میں نے مجلس پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا پیراگون میں کہ 18 ذی الحج کو حکم یہ ہے کہ مومن کو بھائی بنائے، عقد مواخات پڑھے، وہ بھائی چارہ قائم کرے. اور جب مومن کو اپنا بھائی بنائے تو ساتھ میں یہ جملہ کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں حضرات مل کے بہت. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رکھا ہے. اس میں اللہ کی حمد بیان ہونی چاہیے، اللہ کی تعریف بیان ہونی چاہیے. کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابو، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. ہمارے ایک اہل سنت عالم دوست ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بڑا اس حدیث کو اٹھا کے بیان کرتے ہیں ممبروں پر. یہ جو نبی نے کہا علی بابوہا، اس سے مراد اسم نہیں ہے، صفت ہے. اور ہے علی اسم بھی ہے، علی صفت بھی ہے. اسم یعنی مولا علی ان کا نام ہے، صفت یعنی علی کا معنی ہے بلند. تو نبی نے اس کو بطور اسم حدیث میں بیان نہیں کیا. بیٹا توجہ کرنی، بطور اسم بیان نہیں کیا، نام کے طور پہ نہیں رکھا، صفت کے طور پہ رکھا. یعنی کیا؟ میری طرف دیکھیے گا. یعنی نبی نے یہ فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور اس علم کا دروازہ بڑا بلند ہے. نہ محسوس کریں اس بات کو بھائی. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے. یعنی بطور صفت استعمال کیا ہے، اسم نہیں ہے.
یعنی مولا علی کی ذات مراد نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اسم مراد نہیں لیا، صفت مراد لی ہے، اور صفت ہے الوہیت سے، بلندی سے، کہ علی کے نام کا معنی کیا ہے؟ سارے بولیں بلند۔ تو نبی نے کہا کہ میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ، میں نے حقیر نے جو اسے جواب دیا، سنیں گے؟ میں نے کہا بھائی یہ جواب تو میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں کہ اسم ہے یا صفت، لیکن جو تم نے کہا اس سے جو میں نے نتیجہ نکالا کہ جو بھی شہر علم کا دروازہ ہے بلندیوں والا۔ ہائے ہائے، نہیں میرا ساتھ ہے بھائی جان، قبلہ توجہ ہے یا نہیں؟ جو بھی دروازہ ہے بلندیوں والا، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ بطور اسم یا صفت، اس کا جواب تو نبی نے خود اس حدیث میں دیا ہے، توجہ ہے؟ خود اس حدیث میں جواب موجود ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی باب، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر شہر علم بندہ ہے تو دروازہ بھی بندہ ہی ہوگا۔ بھائی صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ آپ بھی پڑھتے ہیں، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر دے۔ اگر آپ اجازت دیں، میں بڑا باذوق مولوی ہوں جی، بڑا باذوق خطیب ہوں۔ میرے مجلس کے دوران کوئی ایسا جملہ میں ادا کروں کہ جس سے مربوط کوئی ربائی یا کوئی اشعار ہو تو وہ میں پڑھا کرتا ہوں۔ اجازت ہے جی 4 مصرے پڑھوں؟ سننا چاہتے ہیں جی؟ اچھا، جو سننا چاہتے ہیں پہلے بلند تر صلوات پڑھیں سارے حضرات، توجہ کیجئے گا۔ لفظ علی کا معنی کیا ہے؟ سارے بولیں بلند۔ علی کا معنی بلند، مولا علی علیہ السلام کے نام کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ اب ذرا اس لفظ بلندی کو ذہن میں رکھیے گا۔ 4 مصرے ہدیہ کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، بھائی جان توجہ کیجئے گا، شاعر کہتا ہے علی کے، بھائی جان دیکھیں شعر کو شعر بن کے سننا پڑے گا، اور یہ شعر خدا کی شان میں، تھوڑا سا اپنے اذان کو بلند رکھیں جی۔ شاعر کہتا ہے، بھائی جان شاعر کہتا ہے علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں۔ نہیں نہ میں ایسے نہیں پڑھوں گا بھائی۔ طلبے سمجھتے ہیں؟ پاؤں کا نیچے والا حصہ، اسے طلبہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شاعر کہتا ہے علی کے، بھائی جان توجہ، علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے صرف فلک تک دکھائی دیتا۔ ہائے ہائے، بھائی شاعر نے کمال کیا بھائی۔ علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، بولے وعلی بابہ، فمن اراد العلم فأت من الباب، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے۔ یہ ہے ایک حدیث، اور آج کے دن کی مناسبت سے ایک حدیث اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اور سنیں گے اسی نیت سے کہ جو علی کی فضیلت سنیں اس کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ، اور الحمدللہ جتنی بھی فضیلت نبی مکرم نے بیان فرمائی ہیں ہم ان پر من عن ایمان رکھتے ہیں، من عن یقین رکھتے ہیں، ہم یقین کی منزل پر سنتے ہیں۔ توجہ ہے؟ وہ حدیث بھی بڑی معروف ہے، لیکن آج کا دن مناسب ہے کہ میں اسے ہدیہ کروں، اور وہ حدیث یہ ہے بھائی جان، نبی نے فرمایا علی مع الحق۔ نانا میرا ساتھ دیں جی، سر نہ ہلائیں۔ علی مع الحق والحق مع علی، کیا مطلب؟ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ سنیے حدیث، توجہ کیجئے گا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث بھی یہاں ختم نہیں ہے،
اس حدیث کے بھی جملے نبی ایک مکرم نے آگے ارشاد فرمائے، سنیں گے؟ فرماتے ہیں یہ جملہ کہہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرماتے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ دے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دے، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، یعنی علی آگے آگے ہوں گے، حق پیچھے پیچھے ہوگا، ایسا یا نہیں؟ یہ حدیث پڑھ کر یہ جملہ اکثر میں ممبر پہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی قیامت تک متلاشیان حق ہیں، جو چاہتے ہیں کہ انہیں حق مل جائے، وہ حق کو تلاش نہ کریں، علی کو تلاش کریں۔ جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بھائی جان توجہ کیجئے گا، آج کا دن 9 صفر اور یہ روز شہادت حضرت عمار یاسر، عمار یاسر رسول اللہ کے صحابی، صفین کے میدان میں ان کی شہادت ہوئی، اور پہلے جو اسلام کے شہداء ہیں ان میں حضرت عمار کی والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، اسے ابو جہل ملعون نے ان کو شہید کیا تھا مکہ میں۔ حضرت عمار کے متعلق رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں سر تا پا عمار ایمان ہی ایمان ہے۔ بھائی بولے میرا ساتھ دیں، یعنی رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عمار کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا، ایمان دوڑتا ہے۔ یہ حضرت عمار ہیں۔ اچھا ایک حدیث اور سن لیں، یہ مولا علی کے متعلق آپ نے سنی حدیث، سنی اور شیعہ سب نے لکھا کہ ایسی ہی حدیث رسول اللہ نے حضرت عمار کے متعلق بھی فرمایا۔ سنیں گے بھائی جان کیا فرماتے؟ عمار مع الحق والحق مع العمار، عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ۔ توجہ ہے؟ کیا کہا؟ عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے لیے اتنی حدیث ہے۔ عمار کے لیے آگے یہ نہیں کہا کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر عمار مڑ جائے، نہ میرا ساتھ دیں۔ عمار کے لیے بس اتنا ہی کہا کہ عمار مال حق والحق مال عمار، لیکن مولا علی کے لیے کیا فرمایا؟ علی مال حق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اب سر اٹھائیے گا، خدا کی قسم حضرت عمار کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی عمار نے علی کو نہیں چھوڑا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ عمار نے ایک لمحے کے لیے بھی علی کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی فرما چکے عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے، یعنی عمار علی کے ساتھ ہے اور علی عمار کے ساتھ۔ اللہ اکبر، توجہ ہے بھائی جان؟ عمار علی کے ساتھ ہیں اور علی عمار کے ساتھ ہیں۔ یہ میں نے اسی لیے حدیث پڑھی تھی تاکہ حضرت عمار پہ میں گفتگو کروں، اسی حدیث کی نسبت کی وجہ سے آپ کے علم میں ایک اور بھی جملہ لاؤں۔ رسول اللہ نے حضرت عمار سے کہا تھا، بھائی جان حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تھا، اے عمار سمندر کے، بھائی جان میری طرف دیکھے گا، سمندر کے 2 کنارے ہوں، 2، یہ رسول خدا حضرت عمار سے کہہ رہے ہیں کہ سمندر کے 2 کنارے ہوں، ایک کنارے پر اللہ کی ساری مخلوق، 18,000 قسم کی مخلوق ہے اللہ کی جو اب تک دریافت ہوئی ہے، ابھی تو اور بھی دریافت ہوں گی، ایسا یعنی کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 قسم،
اور نبی مکرم فرما رہے عمار سے کہ سمندر کے دو کنارے ہوں اور ایک کنارے پر بھائی جان اللہ کی ساری مخلوق اور دوسرے کنارے پر اکیلا علی ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک کنارے پر ساری مخلوق ہو اور دوسرے کنارے پر صرف علی ہو، اکیلا علی ہو. تو نبی فرماتے ہیں عمار ساری مخلوق کو چھوڑ کر علی کے پیچھے جانا. کیوں؟ حق وہاں ہوگا جہاں علی ہو. طے ہو گئی بات. ایک حدیث نبی مکرم نے حضرت عمار کے متعلق اور فرمائی، اور وہ کیا حدیث ہے؟ یہ بچوں کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے معلومات ہیں، غور و فکر ہونا چاہیے. دنیا کہتی ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے، تو کیا عمار صحابی نہیں ہے؟ دیکھیں ہم کس طرح عمار کا تذکرہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ جملہ چپ کر کے سن لیا تو میں دکھ لے کر جاؤں گا. میں جملہ کہتا ہوں، کوئی شیعہ ہی نہیں ہے جو صحابہ کو نہ مانتا. ہم صحابہ کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، صحابہ کی جوتیوں کو سروں کا تاج بناتے ہیں. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، منافقوں کو نہیں مانتے. میں اگلا بھی جملہ بھی کہہ دوں، بھائی جان خدا کی قسم کوئی شیعہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ کسی صحابی نے نبی کو جنگ میں چھوڑا تھا. نا، صحابہ تھوڑی چھوڑ کے بھاگتے تھے، منافق چھوڑ